ویلکم بیک. اور اس وقت جتنی میری دوستیں ہیں اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں, کراچی میں پنک بسز کا انعقاد ہوا ہے اور پنک بس جو ہے وہ بیسکلی خواتین کے لیے شروع کی گئی ہے. اس کا باقاعدہ ایک روٹ بھی بتایا گیا جو میں آپ کو بتاتی چلوں جی. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ صبح اور شام کو دفتری اوقات میں ہر 20 منٹ بعد چلے گی اور دفتری اوقات کے بعد معمول کے اوقات میں یہ بس ہر گھنٹے بعد چلے گی. اور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اور میڈیا کو بھی بلکہ آج کل تو دیکھ رہے ہیں شرجیل میمن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بس ماڈل کالونی سے چلے گی اور پھر شرائع فیصل ٹاور تک چلائی جائے گی. تو یہ کیونکہ مین شاہراہ ہے. ویسے تو آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ ہمارا جو یہ سسٹم ہے نا پبلک ٹرانسپورٹ والا, اگر یہ فعال ہو جائے اور بہتر ہو جائے اور اچھا ہو جائے تو جتنی ہمارے پاس گاڑیاں ہیں نا وہ کم ہو جائیں گی, کیونکہ لوگ بھی پریفر کریں گے کہ جی چلو پبلک ٹرانسپورٹ میں چلے جاتے ہیں یا بچوں کو یا اسٹوڈنٹس کو بھیج دیتے ہیں. ابھی تو ہر بچے کے لیے گاڑی اور یہ اور وہ, اس کی وجہ سے ٹریفک بھی بہت جام رہتا ہے. سو پنک بسز ہیں, لگ بھی بہت خوبصورت رہی ہیں, خواتین کے لیے ہیں. آئی ہوپ کہ بہت سیکیور بھی ہوں گی. کراچی میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے. آئی ہوپ کہ پورے کراچی میں یا پورے سندھ میں جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں اس کا انعقاد کیا جائے. اور اگر ملک کے بیشتر حصوں میں ظاہر ہے وہ صوبائی اپنے اپنے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, لیکن یہ خوشائن چیز ہے. ابھی لوگ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات یہ ضرور کریں گے کہ یہ والے روٹ پہ ہے بس اور باقی نہیں ہے, باقی بھی ایریاز ہیں جہاں اس کی ضرورت ہے. تو لیٹس سی کہ آگے کیا انفارمیشن آتی ہے, بٹ دس از ون امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی وانٹڈ ٹو ٹیل یو. اب ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کیونکہ خواتین کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور کراچی, لاہور, اسلام آباد یا بڑے شہروں کی ہم بات کرتے رہتے ہیں, بلوچستان میں کوئٹہ کی ہم بات کرتے رہتے ہیں. اور میں اس بات پہ شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم نے پاکستان کے ہر شہر کو, ہر علاقے کو, قصبے کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے ارریسپیکٹیولی. بلوچستان ہمارا وہ صوبہ جہاں بہت امیزنگ لوگ رہتے ہیں, وہاں کی خواتین کو گو کہ ابھی بھی چیلنجز ہیں لیکن دے آر سپر ٹیلنٹڈ. سو ایسی ہی ایک ٹیلنٹڈ مہمان نے اس وقت ہمیں بلوچستان سے جوائن کیا ہے جو کہ ٹاپ 20 ان کی پروونشل این جی او ہے ویمن بلوچستان, ان کی ٹاپ 20 کی لسٹ آتی ہے. 2 سال سے انہوں نے یہ ٹاپ 20 ویمن میں آ رہی ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میڈیا کی تعلیم انہوں نے حاصل کی, میڈیا ان کی فیلڈ ہے اور بچے اور عورتوں کے لیے یہ کام کر رہی ہیں. ان کو چیف منسٹر آف بلوچستان کی جانب سے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. میں اگر آپ سے اسپیسیفکلی کہوں تو یہ میڈیا پریکٹیشنر ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور بلوچستان میں مینیجر وائس آف بلوچستان بھی ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمنا ملک صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم میم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت خوشی ہوئی ہم نا آپ کو دیکھ کے, اور ایک برائٹ چہرہ اور برائٹ سوچ کے ساتھ ہم آپ کو آل دا بیسٹ کہنا چاہتے ہیں. آپ جتنی چیزیں سوچ رہی ہیں بچوں اور خواتین کے حوالے سے خصوصی طور پہ, تو یہ جو ٹاپ 20 ویمن میں آپ 2 سال سے اپنی پوزیشن بنائے ہوئے ہیں, اس کی ریزن آپ کو کیا لگتی ہے؟ میم اصل میں آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان بیسکلی ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, تو اس طرح خواتین کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی سامنے آنے کی. اگر آتی بھی ہیں تو آپ کو بھی پتا ہوگا ایک اسٹیریو ٹائپ ہوتا ہے کہ ایک سرٹن وے میں وہ ڈریس اپ ہوتی ہیں یا ایک سرٹن کے ساتھ ان کو باہر جانا الاؤڈ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے وہ تھوڑے سے اسٹیریو ٹائپس میں نے چیلنج کیے ہیں, تو لوگوں کو پازیٹیو چینج لگا, اچھا چینج لگا, تو ان کا پیار ہے کہ ہر سال وہ یہ ریکگنیشن دیتے ہیں مجھے. اچھا, میڈیا پریکٹیشنر کیونکہ آپ ہیں تو میڈیا میں کام کرنا, کیونکہ آبویسلی ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں اپنے رولز ہیں, کسٹمری رولز ہیں, ڈسپلنز ہیں جس کو فالو کیا جاتا ہے. اور پھر میڈیا ایک ایسی چیز ہے میرے خیال میں, وہ تو ارریسپیکٹیولی کچھ عرصے پہلے تک تو اگر آپ کراچی میں بھی بات کرتے تھے تو لوگ خواتین کے حوالے سے سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ میڈیا اور خاتون ایسا ویسا جو کچھ بھی ان کے ذہن میں آتا ہے. تو کیسا ابھی کتنا آپ نے کتنے چیلنجز کو عبور کر لیا ہے اور ابھی اس وقت کون کون سے چیلنجز ہیں؟ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بلوچستان کیونکہ میں نے جیسے پہلے مینشن کیا زیادہ ٹرائبل سوسائٹی ہے, تو یہاں پہ پرنٹ اینڈ الیکٹرانک تو آپ چھوڑیں, وہاں پہ بھی کوئی اچھی تعداد نہیں ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا پہ آنا اور پھر اس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس کرنا جس سے بلوچستان کی ایک پازیٹیو سائڈ یا اس طرح کی کانٹینٹ دینا جہاں پہ نیشنل ریکگنیشن ملے, بلوچستان لوگ دیکھیں آئیں, تو کافی چیلنجز ہوتے ہیں. ایون ود ان بلوچستان بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کی اولڈ ایک سیٹ ہے یا ایک نیریٹو جو بلڈ ہوا ہوا ہے آپ اس کو چیلنج کریں ایز اے ویمن اسپیشلی. تو بہت ہم نا جب یہ آپ کرتی ہیں تو مجھے بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ پھر آپ کو تھریٹس بھی ہیں خدا نہ خواستہ, یا لوگ آپ اچھا نہیں, ہاں جی, سوشل میڈیا ٹرولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, تھریٹس ملتے ہیں. obviously آپ جب ایک
اتنا پرانا سیٹ اپ یا نیریٹو یا مائنڈ سیٹ چیلنج کرتے ہو تو آپ کو مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن یہ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ایون بہت سارے لوگ اس طرح مجھے پرسنلی ڈی ایم کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کام سیکھنا چاہتے ہیں. تو بے شک وہ فرنٹ پہ نہ آئے تو مجھے یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ چلے پیچھے کچھ نہ کچھ ہو تو رہا ہے. سپورٹ سسٹم بھی بلٹ ہو رہا ہے. ہم نے یہ بتائیے، میں آپ کی تصاویر دیکھ رہی ہوں جو بچوں اور خواتین کے ساتھ ہیں، اور کیونکہ آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اس تمام کام کو لے کر، تو آپ کیا چیز پورٹرے کرتی ہیں اور کس طرح کا کام کرتی ہیں خواتین اور بچوں کے لیے؟ میم بیسکلی میں وائس آف بلوچستان ایک پلیٹ فارم ہے یوتھ بیس جس سے میں لیڈ کرتی ہوں. اس میں یہ ہم نے ریئلائز کیا تھا کہ بلوچستان کی پسماندگی میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ کہ لوگوں کو ایکسپوجر نہیں، دوسرے پروونسز کو ایکسپوجر نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کو بھی ایکسپوجر نہیں ہے. تو ہم کریٹ کرتے ہیں ایسا انوائرمنٹ، ان کو ایسی اپرچونیٹیز دیتے ہیں جن میں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو سکے، ان کو ایکسپوجر ود ان بلوچستان بھی مل سکے. تو اس پہ ہم زیادہ فوکس یہی کرتے ہیں کہ ہم ٹیچرز پہ اور فیمیل پہ، بچوں پہ ان کو ایکسپوجر دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ نیگیٹو نیوز ڈس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے. تو ایک آلریڈی جو ایک صوبہ جو ایک کانفلکٹ زون رہا ہے کافی عرصے، تو ان کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی. ظاہر ایک پرائیویٹ سیکٹر یہاں پہ ایسا ہے نہیں، گورنمنٹ جاب ہر کسی کو مل نہیں سکتی. تو ہم یہ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کے لیے اور بھی اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں، اور بھی وے آؤٹ ہو سکتے ہیں. اچھا، ہم نے گھر سے کتنی سپورٹ ہے یا گھر میں کتنا چیلنج تھا، اور باقی بہن بھائی بھی اسی طرح سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، پروفیشنلز ہیں، بہنیں بھی آپ کی پڑھ رہی ہیں، کام کرتی ہیں، یہ بھی ہمیں کچھ بتائیے. بالکل نصرت، الحمدللہ آئی بین ویری لکی. مجھے گھر سے ایسے کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں تھی، ہمیشہ سپورٹ کیا گیا، ہمیشہ میرے بیک پہ، اور آئی بلیو اسی لیے میں اتنا کانفیڈنٹلی کام کر سکتی ہوں. بلوچستان میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی خواتین کو بیک کریں، ان کے بیک پہ کھڑے ہوں، کیونکہ ہراسمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میڈیا کی فیلڈ میں 100 ایشوز ہوتے ہیں، تو جب تک آپ کو سپورٹ نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ میری ایک ہی بہن ہے، میرڈ ہے، اسلام آباد میں رہتی ہے. بھائی ہے میرا، وہ یہیں پہ ہوتا ہے، پولیو پروجیکٹ وہ لیتے ہیں یہاں پہ. تو اچھا الحمدللہ اپنا کام کر رہے ہیں، سب اچھا، خوش ہیں. دونوں بہن بھائیوں نے چیلنجنگ ٹاسک ہی لیا ہوا ہے، یعنی وہ ٹاسک لیا ہوا ہے جس میں لوگوں کی بہتری ہے، لیکن یو ہیو ٹو پرسویٹ دیم، اس میں ان کو بتانے کی ضرورت ہے، اس طرف لانے کی ضرورت ہے. ایسے ہی انیشیلی آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا جب آپ جوائن کرتے ہو اسپیشلی بلوچستان میں تو کنسرنز ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ ایونچولی جب ماں باپ بھی دیکھتے ہیں آپ اچھا کام کر رہے ہو تو آپ کو کانفیڈینس ہی دیتے ہیں. تو ہم نا، اب کیا پلان ہے آپ کا فیوچر کا، کس طرح سے لوگوں کو کیٹر کرنا ہے، اور کوئی ایک گول جو آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے؟ دیکھیے الٹیمیٹ گول تو یہی ہے جس کے لیے میں ساری اپنی سوشل میڈیا ایکٹیویزم بھی کرتی ہوں، ہے کہ بلوچستان کو ایز اے انٹیگرل پارٹ آف پاکستان سے جوائن کرنا، پاکستان میں ایک ریکگنیشن کریٹ کرنا بلوچستان کی، بلوچستان کے لوگوں کی، خواتین کی، اور یہاں کی یوتھ کے لیے میں بلیو کرتی ہوں کہ اپرچونیٹیز لانا. صحیح. اور کون سے آپ ویسے بلوچستان میں کون سے ایریا سے ہیں اسپیسیفکلی؟ میں کوئٹہ سٹی سے ہی ہوں. کوئٹہ سٹی سے ہی ہے. تو کوئٹہ سٹی تو ویسے بھی آپ جائیں تو وہ میرے خیال میں ایک بہتر صورتحال ہے اوور آل اگر کمپیئر کیا جائے بلوچستان کے دوسرے علاقوں سے. اور اب تو گوادر کی وجہ سے بڑی ٹریولنگ لوگوں کی دوسرے شہروں سے بھی ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ گوادر تو چلے لائم لائٹ میں، لیکن اوور آل بلوچستان بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑا کچھ ہے ایکسپلور کرنے کے لیے. لیکن یہاں پہ ٹورزم انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں. اور ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمنا سے بات کر سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، اور جو آپ پوچھنا بھی اگر کچھ چاہتے ہیں یا اپنی سپورٹ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمنا سے اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. ہمنا یہ وائس آف بلوچستان جو آپ کا پلیٹ فارم ہے، اس میں آئی بلیو کہ مختلف قسم کے پروگرامز بھی نشر ہوتے ہوں گے. ایسے ہی ہے میم، ایسے ہی. سو یہ ایک چینل کے طور پر آپ لوگ اسے رن کر رہے ہیں. تو اوور آل اس میں وائس آف بلوچستان میں کون کون سی چیزیں ہیں جو وائس بن کر لوگوں تک پہنچتی ہیں؟ میم اس میں جیسے میں نے پریویسلی مینشن کیا کہ بلوچستان کو مین اسٹریم میڈیا میں اس لیے بھی ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ یا تو نیگیٹو نیوز آتی ہے یا تو نیوز آتی نہیں ہے. وہ پرائیویٹ انڈسٹری نہیں ہے، ایڈز کا مسئلہ ہوتا ہے. ایز اے میڈیا پریکٹیشنر آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ایکسپوجر نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو. بلوچستان کا دوسرے پروونسز کے آئی بلیو اتنا ایکسپوجر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. جو نیوز دیکھتے ہیں وہ دھماکے دیکھتے ہیں، ٹارگیٹ کلنگز دیکھتے ہیں. تو ہم ایک مین کرتے ہیں کہ ہمارا ایک انیشیٹو ہے یوتھ موبلائزیشن کیمپین کے نام سے. اچھا. اس میں ہم یہاں
دوسرے پروونسز کے بچوں کو بلوچستان لے کے آتے ہیں، یہاں کے اسٹوڈنٹس کو ہم دوسرے پروونسز میں لے کے جاتے ہیں، انٹر پروونشل ہارمونی پروموٹ ہوتی ہے اس سے. اس کے علاوہ ہمارا یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم نا اگر اس وقت ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں یا وہ لوگ جو یہ پاسبل بنا سکتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ، اگر وہ یوتھ موبلائزیشن پروگرام کا حصہ بننا چاہیں تو وہ کیسے پاسبل ہے؟ میم اس میں ہمیں گورنمنٹ آف بلوچستان مینلی سپورٹ کرتی ہے. اس کے بعد ہم HEC کو جو ریسپیکٹیو یونیورسٹیز ہیں اس میں کنوے کر دیتے ہیں. وہ یونیورسٹیز اپنے اسٹوڈنٹس کو کر دیتی ہیں تو وہ وہاں سے ہمیں ریچ آتی. ابھی ایک تصویر تھی جس میں سفر معلم ہے، جی یہ کوئی پروجیکٹ ہے آپ لوگوں کا؟ میم یہ ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں ہم گورنمنٹ اسکول ٹیچرس کو انگیج کرتے ہیں، کیونکہ بلوچستان کی ایجوکیشن کے حالات تو آپ کو پتا ہوں گے. ایک ریسنٹ کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ 80% جو گورنمنٹ ٹیچر بلوچستان میں وہ اپنی ڈیوٹی پر ہیں ہی نہیں. تو اس آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کے کیا حالات ہوں گے یہاں پہ گورنمنٹ اسکول جہاں تک تعلق ہے. تو ہم ان ٹیچر انگیج کرتے ہیں، ہم ان کی ٹریننگ کراتے ہیں، ورک شاپ کراتے ہیں، ایکسپوجر وزٹس ان کی کراتے ہیں. ان کو یہ بات سمجھانا بہت ضروری ہے کہ آپ بلڈنگ بلاکس ہیں سوسائٹی کے، آپ ہی اپنی ڈیوٹی نہیں پرفارم کریں گے تو بلوچستان کیسے آگے بڑھے. بالکل تو صحیح. ایک انیشیٹو ہم نے لیا تھا کہ ہم ٹیچرس کو. ٹھیک، بہت بہت شکریہ ہمنا آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور وش یو آل دی بیسٹ. اسی طرح آپ اپنا نام بھی بناتی رہیں اور بلوچستان کی آواز کو اور اٹھاتی رہیں، اور جتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو پلیٹ فارم ضرور پرووائڈ کریں. تھینک یو سو مچ. اور خواتین و حضرات، ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری سوسائٹی میں یا ویسے دنیا بھر میں تو خیر بہت آگے وہ نکل چکے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کر، لیکن ابھی ایک سافٹ ویئر نما ایک چیز آ گئی ہے جس کے بارے میں ہمارے گیسٹ زیادہ آپ کو بتائیں گے. وہ آ تو گئی ہے اور اس سے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، لیکن آسانیاں ان نیگیٹو سینس بھی ہیں. میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ اس کے لیے آپ کو اور اسٹوڈنٹس خصوصی طور پہ والدین بھی اس کو سنیں، ٹیچرز بھی سنیں، جتنے لوگ ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ بھی اس سیگمنٹ کو جو کہ بریک کے بعد شروع ہوگا ضرور سنیں. دس از ہائیلی امپورٹنٹ. آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.